اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ ذی الحج جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ARYQ TV جو ہے خصوصی اہتمام کیا کرتا ہے ہر ایونٹ پر۔ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی موقع ہو، لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، اپنے ناظرین کے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے، ان کو دین سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے علماء حضرات کو بلایا جاتا ہے۔ ان سے اس ایونٹ کے حوالے سے، اس موقع کے حوالے سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ نوجوانوں کو بھی اس کے ساتھ انوالو کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دور میں نوجوان جب کسی بھی دور میں سامنے رہے اور کسی بھی شعبے میں سامنے رہے، تو یہ بات پیش نظر رہی کہ نوجوان جب کسی شعبے میں آگے آ جائیں اور وہ دلچسپی بڑھ جائے تو وہ شعبہ جو ہے مستقبل میں بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اسلام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری یوتھ کی، کل انشاءاللہ ہمارا مستقبل بڑا روشن نظر آتا ہے۔ یہی لوگ جو ہے علم دین بھی حاصل کریں گے اور اس کی تعلیمات کو آگے تک بھی پہنچائیں گے، چونکہ آج ان میں یہ ذوق و شوق دکھائی دے رہا ہے۔ حج بیت اللہ کا موقع ہے، رحمان کے مہمان، یہ پوری سیریز ہے اسلام اور نوجوان۔ اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہو رہے ہیں، اور مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے جو مسلمان بہن بھائی ہیں اور ARYQ TV سے منسلک جتنے لوگ ہیں، انہیں حج بیت اللہ کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے۔ یعنی صحیح ہے، صفا مروہ ہے، کیا ہے یہ آب زمزم ہے، پانی ہے، ویسے پانی بیٹھ کر پیتے ہیں ہم، آب زمزم کو کیوں کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم علماء حضرات کو مدعو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک و ملت کے نوجوان جو بڑے پرعزم نوجوان ہیں اور اپنے سوالات کے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب بیان سن لیتے ہیں اس کے بعد ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، اور میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں اپنے جو افکار و خیالات سے آگاہ فرمائے، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور شکریہ رئیس پہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ نوجوانوں، ایک چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ایک کپڑا جب تک بازار میں کسی دکان پر ہوتا ہے تو وہ ایک کپڑا ہوتا ہے، لیکن وہی کپڑا جب قرآن مجید کا غلاف بن جاتا ہے تو پھر اس کو آنکھوں سے چوم کے لگتا ہے۔ کیا بات کہی آپ نے، سبحان اللہ۔ میرے بچوں، ایک پہاڑ پاکستان کے اندر ہے، ہمارے کشمیر کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کا بھی خالق و مالک ہمارا رب ہے، اسی نے بنائے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ زمین پیدا کی، یہ پہاڑوں کے میخے بنایا، سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی۔ یہ بھی ان کی نسبت بھی رب کی طرف ہے، لیکن وہی صفا مروہ کے پہاڑ جہاں اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم رگے، تو رب تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ، اور بس صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، یہ تو نے پہاڑ پیدا کی، اس میں کیا چیز ہے؟ فرمایا ہیں تو یہ بھی پہاڑ ہیں، مٹی ہے، لیکن فرمایا کہ ایک نیک بندی کے قدم لگ گئے، قدموں کے برکت۔ کہ آپ دیکھیں منڈی کے اندر جانور ہے، وہ جانور آپ روز مرہ کے کھانے کے لیے بھی گوشت کاٹ کے لاتے ہیں، لیکن وہی جانور جب آ گیا منڈی کے اندر اور آپ نے اس کو پرچیز کر لیا، بھائی یہ جانور کس کا؟ بھائی قربانی کا جانور، اس کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیا۔ پرانے زمانے کے اندر جانور اپنے ساتھ حج کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ ہاں، حج کے لیے جانور ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے ہدی کہا، بدنا کہا، تو قرآن نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اسے بھی نشانی قرار دیا، اسے بھی نشانیاں قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جانور تم نے اب منسوب کر دیا اور مخصوص ہو گیا ہے، یہ حج بیت اللہ کی قربانی کے لیے، یہاں کی قربانی، اب یہ عام جانور نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بچوں، آپ کو بنیادی چیز قرآن کا ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس فتنے کے زمانے کے اندر ہر طرف شر پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ انہیں یہ ساری چیزوں بھائی کیا ہے، what is this، بدعہ بدعہ بدعہ، نہیں،
हर चीज बेदा नहीं है मेरे बेटे, नहीं है। आप समझे इस चीज को कि रब तबारक व तआला उन सफा और मरवा की पहाड़ियों को, इन जानवरों को फरमाया इनको शायरुल्लाह फरमा रहे हैं। दूसरे मकाम पे कुरान की बात करूंगा, कुरान सबसे बड़ी लॉजिक और सबसे बड़ी एथेंटिक है। बेशक। आप फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ओए होए होए। मैं रब की ज़ात तो रब की ज़ात है, उसके हबीब तो हबीब हैं, उसके सहाबा तो सहाबा हैं, आले बैत अतार तो आले बैत अतार हैं, उम्महातुल मोमिनीन की ताज़ीम, कुरान की ताज़ीम, औलिया किराम की ताज़ीम, फरमा हर निस्बत की ताज़ीम। फरमाया जो इन अल्लाह की निशानियों, इन पहाड़ों और इन जानवरों की भी ताज़ीम करेगा, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, उसको इनाम क्या दिया जाएगा, उसके दिल के अंदर रब ताला तकवा पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके लिए एक स्ट्रगल की जाती है, वाह वाह। जिद्दोजहद की जाती है, रियाजत व मुजाहिदा किया जाता है, रातों को उठ उठ के इबादत। भाई ये क्यों कर रहे हैं आप? फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया ताकि हमारा नाम मुत्तकीन के अंदर शामिल हो जाए। लेकिन फरमाया कि अदब करने वालों को रब तबारक व तआला बतौर गिफ्ट दे आर सिलेक्टेड, इनको रब तबारक व तआला जो है वो तकवे की नेमत अता फरमा। सुभान अल्लाह। और मैं आपको एक और कुरान की बात सुनाऊं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह हुजुरात के अंदर रब तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, नबी पर आवाज को बुलंद न करना, अपनी तरह उनको ना पुकारना, वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे सारे आमाल अकारत हो जाएं। इसके साथ रेलिवेंट फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। वाह 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 वाह। कि तकवे की बात हुई ना, सुभान अल्लाह। युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कुरान को आप जोड़े सारे के सारे। फरमाया कि जो हुजूर की ताज़ीम करेगा अल्लाह उसको इनाम ये अता फरमाएगा कि उसके दिल में तकवा पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे बच्चों कभी भी कोई चीज़ है ये नहीं समझना कि यार ये तो कपड़ा है यार। आज यानी ये भी एक फैशन चल पड़ा है कि हमारे बच्चों को नाउजुबिल्ला अदब से, ताज़ीम से, तकरीम से दूर किया जा रहा है, और ये उनको ये समझाया जा रहा है कि यार ये पुराने ज़माने के ये होते थे और ताज़ीम किया करते थे, अब तुम जो है न्यू जनरेशन हो, यूथ हो, दिस इज़ वेरी ओल्ड, ये सब कुछ ख़त्म। नहीं नहीं नहीं, ओल्ड इज़ गोल्ड। फरमाया हमारा कुरान है 1400 बरस गुजर गए, फरमाया ओल्ड नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आज ही हीरा से ये अनवारों तजल्ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे बच्चों कभी भी बेअदबी और कभी भी गुस्ताखी किसी चीज की नहीं करना जिसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो। तो फरमाया उन ये सारी की सारी चीजें, अल्लाह अकबर, आप मिना जाते हैं, अराफात जाते हैं, सफ़ा है, मरवा है, मकाम इब्राहिम है, फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। फरमाया ये सारी की सारी जो सरजमीन है, फरमाया ये सारी सरजमीन अल्लाह की निशानी है, वाह वाह वाह। ये अल्लाह का हरम है। फरमाया इस हरम की तुमने ताज़ीम करनी है, वहां जाकर कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। गुनाह तो पाकिस्तान के अंदर भी गुनाह है, वहां भी गुनाह है, लेकिन फरमाया नहीं नहीं, जब उस सरजमीन पर कदम रख दो तो फिर ज़रा ख्याल करना अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान बन गए हो। तुम्हारा हर उठने वाला कदम, तुम्हारा हर निकलने वाला लफ्ज़ कहीं बेअदबी और गुस्ताखी के अंदर ना आ जाए। अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो मेरे बच्चों ये बुनियादी तौर पर मेरा रब आपको बार बार तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के घर में जाएं, लेकिन जब जाओ व तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। अल्लाह, जरा थोड़े ज्यादा डाल लो, अम्मी ये कपड़े डालते हैं थोड़े से, पता नहीं यार सर्दी हो गर्मी हो, थोड़े कपड़े ज्यादा डालते हैं। फरमाया कपड़े भी बहुत सारे कर लो लेकिन तकवा भी साथ लेकर। वाह वाह वाह, क्या कहना है अल्लामा साहब, क्या कहना है। अच्छा, हमारे नौजवान यहाँ मौजूद हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि इनके जहन में क्या क्या सवालात पैदा हुए हैं और किन किन सवालात को ये पेश करना चाहते हैं। जनाब, कौन सवाल के यहाँ लिए मौजूद है, कौन सवाल करेंगे? जी नाम बताइए और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अंजार अख्तर है और मेरा आपसे ये सवाल है कि सही के पीछे क्या हिकमत है? देखिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सही की जो हिकमत और उसके पीछे जो तारीख़ है वो यही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत अम्मा हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खाना काबा के पास छोड़ दिया
اور چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ خدا ایک ایسی وادی ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ افراد ہیں نہ انسان ہیں، لیکن خدایا تیرے مبارک گھر کے پاس چھوڑ کے جا، اللہ اکبر تیرے اللہ. مقدس گھر کے پاس. اب پانی نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، تو جتنا توشہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو اب بچے کو پیاس لگی، حضرت ننا اسماعیل رونے لگے. اوئے ہوئے. ان کی والدہ کی ممتا جو ہے برداشت نہیں کر سکی. آپ اٹھی اور پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی. اللہ اکبر. صفا سے دوڑ رہی ہیں، مروہ پہ جا رہی ہیں، مروہ سے دوڑ رہی ہیں، صفا کی طرف جا رہی ہیں. درمیان کا جو ایریا ہے، جو درمیان کا ایک بیچ میں سپیس ہے، وہ تھوڑا سا نیچے ہے. تو بچہ جو ہے وہ نگاہوں سے اوجل ہو جاتا تو قدموں کو تھوڑا تیز کر دیتا. اوئے ہوئے. اللہ اکبر. یہ ہے اس کی تاریخ. اچھا آج پانی ہی پانی ہے، سنگ مرمر بچھا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، نہ پانی کی تلاش ہے نہ کوئی اور چیز ہے. یا مالک و مولا اب تو پانی بھی سب کچھ موجود ہے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، جو کچھ بھی ہے میری بندی کی وہ ادا اتنی پیاری ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا اس کا حج مکمل نہیں، اللہ مکمل نہیں جب تک جو ہے وہ صفا مروہ کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اچھی بات، یہ ہے کیا اس کی اچھی. اصل. واہ واہ. جناب دوسرا سوال کیا کہیے گا جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالصمد ہے. میرا سوال یہ تھا کہ صفا و مروہ کے مقام کو مقدس قرار دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا بات ہے. صفا و مروہ کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی نشانی ہونے کی ایک تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا تو وہ نشانی بن گئی. سب سے بڑی حکمت یہی ہے. لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو قدم وہاں پر لگے، اس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو اور اس ٹکڑے کو جو ہے وہ مقدس قرار دیا. کیا بات ہے. اور سوال جناب، تیسرا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ نوجوان جلدی سے نام بتائیے، سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی احمد ہے اور آپ سے سوال تھا کہ کیا آب زمزم عام پانی اور چشموں سے مختلف ہے؟ آب زمزم کے حوالے سے سوال. جی ہاں کیا کہیے گا علامہ صاحب؟ علی بیٹے نے اچھا سوال پوچھا ہے. نام بھی آپ کا بڑا پیارا ہے، سوال بھی آپ کا بڑا اچھا ہے. ماشاءاللہ. اللہ ہمارے ان جوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. رئیس بھائی، جس زمانے کے اندر نوجوانوں کو ہر ایک شیطانی قوت اغوا کر کے لے جا رہی ہے، یہ یہاں بچے بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں. ان کا دم غنیمت ہے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی میدان معاشر کے اندر جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، وہ 7 افراد ہیں، 7 persons. اس کے اندر ایک جو ہے وہ نوجوان کے بارے میں فرمایا یہ جو جوانی ہے، شباب ہے، کہتے ہیں بھائی جوانی ہے چل کر لو بھائی، تھوڑا مزے کرو. فرمایا چلنگ بھی کرو، کھاؤ پیو، لیکن جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے حدود کے اندر. سبحان اللہ. اللہ کی حدود. اللہ ہمارے ان بچوں کو بڑی پیاری بات پوچھی علی بیٹے نے. علی بیٹا بات یہ ہے، دوسرے بچے بھی سن رہے ہیں، کہ دیکھیں آب زمزم جو ہے وہ عام پانی جیسا نہیں ہے، وہ مقدس پانی ہے، وہ مبارک پانی ہے. اور کہا جاتا ہے 2 روایت ہے. ایک یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب پانی کی تلاش کے اندر اما ہاجرہ نکلی اور بھاگ رہی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور جب آ کے دیکھا تو حضرت اسماعیل ایڑی رگڑ رہے، اور وہاں سے رب تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جاری و ساری فرما دیا. اور آپ اس کو روکتی ہیں، رک جا زمزم زمزم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا ہو اما ہاجرہ کا اگر وہ نہ روکتی تو جاری و ساری ہو. اللہ اکبر. فرمایا یہ عام پانی نہیں ہے. بنیادی پہلا سوال آپ نے پوچھا عام. فرمایا حضور نے فرمایا یہ پانی بھی ہے، اور یہ پانی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اتنی غذائیت رکھی ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کی پیاس بھی اور بھوک بھی مٹا دے. سبحان اللہ سبحان سبحان آپ کو یقین نہ ہے نا، آپ وہاں جائیے. بے شک ایسا ہی ہے. آپ کو مثال کے طور پہ آپ پانی پیتے رہیں، یقین کریں ایسا لگے گا کھانے کی ضرورت ہی نہیں. بے شک بے شک. کھانا بھی کھایا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت. دوسرا حضور نے فرمایا کہ اس زمزم کو جو پیے گا
تو زمزم کو پینے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ دعا قبول و منظور فرمائے. سبحان اللہ سبحان یہ عام پانی نہیں ہے, یہ مقدس پانی ہے, محترم پانی ہے. اور دنیا کی لیبارٹریز کے اندر بھی ٹیسٹ کیا گیا, جتنے سارے کے سارے یہ ڈبوں میں بوتلوں میں برانڈ فلانا ٹمکانا جو ہمیں پلائے جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے برانڈوں کے ڈرامے ایک طرف, اور میرے زمزم کو اٹھائیں تو سبحان اللہ سبحان سب سے اونچا نظر آتا ہے. اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک پانی. باقی یہ رہا, یہ پانی بڑا مبارک ہے, بڑا مقدس ہے. اس پانی اور عام پانی کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. یہ رحمتوں برکتوں والا پانی ہے, اور اس پانی کو پینے کے بعد حضور نے فرمایا دعا کرو. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا کرو, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کچھ بچا, سب کچھ مانگ, سب آ گیا, دنیا بھی مانگ رہی, آخرت بھی مانگ. سبحان اللہ سب چیز آ گئی. بہت خوبصورت بات آب زمزم کے حوالے سے. یہ شفا بھی ہے اس میں اللہ کی طرف سے, برکت بھی ہمارے لیے, اور اس کے پینے کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہیں. بڑا بابرکت پانی ہے, اور اسے نسبت بھی اتنی بڑی ہستیوں سے ہے. ایک سوال ہم چاہیں گے اور شامل کر لیں. جی نوجوان. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام محمد مہشان ہے, اور میرا یہ سوال ہے کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے میں کیا حکمت ہے؟ اسے بیٹھ کے کیوں نہیں پیتے؟ کھڑے ہو کر کیوں پیا جاتا ہے جبکہ ویسے عام طور پر بیٹھ کر پینے کے لیے؟ دیکھیں پانی کا یہی حکم ہے کہ پانی جب بھی پیئیں بیٹھ کر پئیں, دائیں ہاتھ سے پیئیں, عام پانی گونڈوں سے پیئیں. عام پانی کا یہ حکم ہے. لیکن زمزم کا ایک تو یہ اعزاز ہے, اعزازاً و تشریفاً بطور آنر کے, کہ آپ زمزم کو کھڑے ہو کر پئیں, یہ مستحب ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی تھوڑا سا ایک مس کنسپٹ ہے کہ شاید کوئی بیٹھ کے پیے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں, کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. یعنی اس کا پروٹوکول ہے, اللہ مسا پروٹوکول ہے. یہ آنر اور پروٹوکول ہے اس کا, کہ مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کر پیے. لیکن اگر کسی نے بیٹھ کے بھی پی لیا, ارے یار بیٹھ کے پی لیا, ایسا نہیں ہے. بیٹھ کے بھی پی لیا تو اس کے لیے جائز ہے, مستحب یہ ہے. دوسرا یہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے, چونکہ حج کے موقع پر, عمرے کے موقع پر ایک ازدحام کثیر ہوتا ہے. آپ یہ حکم دیں کہ بیٹھ کے ہی پینا ہے, بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے, مجبور ہے, تو فرمایا کہ اس کے اندر جواز رکھا کہ بیٹھ کے پئیں, کھڑے ہو کر پئیں. مستحب یہ ہے کہ اس پانی کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ پئیں, اور پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے رب تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج ہمارے سعی کے حوالے سے, اور صفا مروہ کے حوالے سے, پھر آب زمزم کے حوالے سے, اس کی فضیلت کے حوالے سے, اور اس کے پینے کے بعد جو ہمیں ثمرات اور برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ان کے حوالے سے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. ہمارے نوجوانوں نے بھی بہت اچھے سوالات آج قائم کیے. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور نوجوانوں آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے ARYQ TV کی جانب سے کہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں, علماء حضرات کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے, ایک تعلق ہونا چاہیے. دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی الٹی سیدھی جگہ سے سوشل میڈیائی کسی بھی اسکالر سے پوچھنے کے بجائے کسی مستند عالم دین سے اپنا سوال کریں, پیش کریں, اور اس کا مستند جواب حاصل کریں, تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی آپ کو پہنچ سکے. اور دوسری بات یہ کہ حج بیت اللہ میں سعی بھی ہے, صفا مروہ بھی ہے جناب, طواف بھی ہے, میدان عرفات بھی ہے, مزدلفہ بھی ہے. صوفیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اسے حج کا نام دیا گیا ہے, اور حج بنیادی طور پر اللہ کے پیاروں کی پیاری اداؤں کو دہرانے کا نام ہے. حج جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے پیارے اور مقرب بندوں کی پیاری اداؤں کو دہرانے کا نام, اس کو پورے کو ایک نام دے دیا گیا ہے, وہ ہے حج, جسے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے. وہ اس سال حج بیت اللہ ادا کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ سال آپ کو اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا میں شکریہ ادا کروں گا تہہ دل سے, اور نوجوانوں کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.